سوال: کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نیز اس کا کوئی شریک بھی ہے یا نہیں؟ جواب: اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ صفات میں یعنی اللہ تعالیٰ کی جیسی صفتیں کسی میں بھی نہیں ہو سکتی، نہ افعال میں یعنی اللہ پاک کے ہر امر، کام اور فعل میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ احکام میں یعنی اللہ پاک کے ہر فیصلے اور حکم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اسماء میں یعنی اللہ پاک کے صفات نام میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ الغرض اللہ پاک کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ترجمہ: فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے۔ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1۔ سوال: معبود برحق اور عبادت کے لائق کون ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ عبادت و بندگی صرف اس کی جائے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ سوال: نبی کون ہے اور نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے اپنے خاص فضل و کرم سے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا اور بھیجا، انہیں نبی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، جیسے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ترجمہ: اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ سوال: انبیاء کرام علیہ السلام کن اوصاف کے مالک ہوتے ہیں؟ جواب: نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، بڑی عزت و جاہت والے، ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، انسانیت کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچے ہوئے، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ، نیک خصلتوں سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے، انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے، اوروں کی عقل سے 1000 درجے زائد۔ کسی دانشور، کسی فلسفی، کسی سائنسدان کی فہم و فراست کی ذہانت ان کے کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی، جیسے کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوا ہے: یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ ترجمہ: اے غیب کی خبر دینے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کی برابری کر سکتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نبی تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ و برتر و بالا ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی کوئی ان کا ہم مرتبہ نہیں، بڑے سے بڑا ولی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا نبی کی توہین کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: نبی کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ یہ فرض دوسرے تمام فرضوں سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص کسی نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کہے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہے، اگرچہ اسلام کا نام لیتا ہو، جیسے کہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سوال: کیا انبیاء کرام علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں اور ان کا علم عطائی ہے یا علم ذاتی؟ جواب: انبیاء کرام علیہ السلام غیب کی باتوں کا خود بھی علم رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کی خبر دیتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت دوزخ، ثواب عذاب، حشر نشر، فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ کچھ بتاتے ہیں جس تک عقل کی رسائی نہیں، مگر یہ علم غیب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، اور خدا تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، جیسے کہ سورۃ العمران آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ سوال: کیا ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جواب: انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی خاص تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں،
ہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تفصیلاً نام بتائے اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ آیا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لائے ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہم اجمالاً ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں۔ خدا کے ہر نبی علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم اس کے کسی رسول پر ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ سوال: نبی کی حیات و موت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے، ان پر ایک آن کو محض قرآنی وعدہ کی تصدیق کے لیے موت طاری ہوئی، اس کے بعد پھر ان کو حقیقی زندگی عطا کر دی گئی، جیسے کہ مشکوٰۃ الشریف میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون تشریف لائے اور ان کا لقب کیا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ سے پہلے زمین پر انسان کا وجود نہ تھا، سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں، اسی لیے بنی آدم یا آدمی کہلاتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سوال: انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ کس کی ذات ہے؟ جواب: انبیاء کرام کے مختلف درجے ہیں، بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ، اور سب میں اکمل و افضل، رتبے میں سب سے برتر و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی سارے نبیوں کے سردار، سب کے سر کے تاج، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر فضیلت دی۔ سوال: سب سے آخری نبی کون ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو کوئی اس کے خلاف کہے وہ یقیناً کافر و مرتد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیشوائے مرسلین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے کہ آپ کی ذات پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، جیسے کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری ہیں۔ سوال: کیا جن فرشتے یا عورت میں سے کوئی نبی ہے؟ جواب: نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے ہے، نہ کوئی جن و فرشتہ نبی ہوا اور نہ ہی یہ مرتبہ کسی عورت کو ملا۔ سوال: نبی کے دعوی نبوت میں سچا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: نبی کے دعوی نبوت میں سچا ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ صدق علانیہ دعویٰ فرما کر ایسی باتوں کی ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے جو عادتاً محال و ناممکن ہوتی ہیں، اور منکروں کو اس کی مثال لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ کسی کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں لوہے کا موم ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا یعنی زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت ہیں، جن کے ذکر سے بڑی بڑی کتابیں مالا مال ہیں، جس میں مختصر یہ ہیں: اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دینا، آپ کے حکم سے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، آپ کے حکم سے درخت کا چل کر حاضر خدمت ہو جانا، آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے فیض کا جاری ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔